السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 92 تک کا جو مضمون تھا اس کو کور کر لیا تھا، اور اس رکوع کی جو جاری رکوع ہے اس کی آخری 2 آیتیں رہتی تھیں جن کی ابھی میں نے دوبارہ تلاوت کر دی۔ اس کا جو ترجمہ ہے اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت جو بنتی ہے وہ بنتی ہے آیت نمبر 93۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ، وا اور اطیعوا اللہ، یہ اطیعوا جو ہے یہ فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، یعنی ڈھیر سارے لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اطاعت کرو۔ آگے فرمایا اللہ، اللہ کی، یہاں پہ جو اللہ کے آخری ہے کے اوپر، یہ جو آخر میں جو ہے آتا ہے اس کے اوپر جو زبر ہے، جو فتح ہے، یہ بتاتی ہے کہ یہ منصوب ہے، اور یہاں پہ منصوب کی شکل میں آنے سے مراد یہ تھی کہ یہ بتایا جائے کہ اطاعت کرنی کس کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو الرسول۔ اب یہ جو الرسول ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فتح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، الرسول فرمایا، الرسولو نہیں فرمایا۔ اگر الرسول لو ہوتا، یعنی لام کے اوپر اگر پیش ہوتی یا ضمہ ہوتی تو مراد یہ ہونی تھی کہ رسول اطاعت کرے، لیکن چونکہ لام کے اوپر زبر ہے جس کو ہم فتح کہتے ہیں تو مراد یہ ہوگی کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تو اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ خدا کی اطاعت رسول کی اطاعت سے جدا نہیں ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ یہ 2 دھاریں ہیں، 2 دریا ہیں جو ساتھ ساتھ بہتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو ہم لے لیں گے۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہم رسول کی بات مانیں گے، خدا کی بات نہیں مانیں گے، وہ در حقیقت خدا کی بات بھی نہیں مانتے اور رسول کی بات بھی نہیں مانتے۔ اور ٹھیک اسی طرح جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی تو بات مانیں گے لیکن رسول کی بات نہیں مانیں گے، وہ بھی در حقیقت نہ خدا کی بات ماننے والے ہوتے ہیں نہ ہی رسول کی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو اس آیت کے مضمون کو سمجھانے کے لیے۔ بعض دفعہ جب لوگوں کو کسی بات کی طرف توجہ دلائی جائے، مثلا اگر لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو چندہ وغیرہ دو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو آگے سے کہتے ہیں دیکھو قرآن میں تو صرف زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے لہٰذا ہم زکوٰۃ دیں گے کیونکہ اللہ نے فرمایا، ہم باقی چندے نہیں دیں گے۔ حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، کیا مختلف اوقات میں مختلف ضروریات کے پیش نظر کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چندوں کی تحریکات نہیں تھے فرماتے تھے؟ تبھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا تمام مال و متاع لے کر آ گئے، حضرت عمر آدھا مال لے کر آ گئے۔ وہ زکوٰۃ تھوڑی تھی، زکوٰۃ تو اس کے علاوہ تھی۔ پس وہ لوگ جو اس قسم کے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ ان کو اطاعت نہ کرنی پڑے، ان کو قربانیاں پیش نہ کرنی پڑے،
تو وہ اس قسم کے بہانے تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خدا کی بات مانیں گے، خدا کے بھیجے ہوئے رسول کی بات نہیں مانیں گے۔ پھر اگر اس سے مضمون کو تھوڑا اور نیچے لے کے چلیں تو جب آپ رسالت یا نبوت سے نیچے اترتے ہیں تو پھر خلافت آ جاتی ہے۔ پھر بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم خدا کا بھی کہا مانیں گے، ہم رسول کا کہا بھی مانیں گے، ہم خلیفہ کا کہا نہیں مانیں گے۔ حالانکہ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ خلیفہ جو ہو وہ خدا یا خدا کے رسول سے منافی کوئی بات کرے؟ خلیفہ تو ہوتا ہی وہ وجود ہے، خلیفہ راشد کا وجود وہ وجود ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی نظر میں ایسا وجود ہوتا ہے جو خدا کے سب سے قریب تر ہو۔ روحانیت میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہوتا، جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نظام کو چلانے کی اس میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں سے اس کو اپنا خلیفہ منتخب کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیکھ کے ہی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہوتا ہے نا، خدا کے انتخاب میں تو غلطی نہیں ہوا کرتی۔ تو جب خدا کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی اور خدا کسی کو خلیفہ منتخب فرماتا ہے اور اس کو مسند خلافت پہ بٹھا دیتا ہے، تو پھر اس قسم کے اعتراض کرنے کہ خلیفہ کی یہ جو بات ہے یہ ہم نے نہیں مانی، مسیح موعود علیہ السلام کی بات مان لیں گے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے، حالانکہ یہ ان کی اپنی کم علمی کہہ لیں، کم ظرفی کہہ لیں یا کم ایمانی حالت کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، کیونکہ وہ اس بات سے قاصر ہوتے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ خلیفہ در حقیقت تشریح پیش کرنے والا ہوتا ہے ان باتوں کی جو خدا اور خدا کے رسول نے پیش کی۔ اسی طرح جو مسیح موعود علیہ السلام نے باتیں پیش کی ان کو آگے کھول کر مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ذمہ داری خلیفہ وقت کی ہوتی ہے۔ پھر بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک خلیفہ نے ایک ایسی بات کر دی جو کسی پچھلے خلیفہ کی بات سے متصادم دکھائی دیتی ہے، حالانکہ متصادم ہوتی نہیں، متصادم ان کو دکھائی دیتی ہے۔ پس اس بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی جو ہدایت ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ پچھلے سال جب حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز جرمنی تشریف لے گئے تو وہاں پہ خدام الانبیاء نے ایک عشائیہ حضور انور کی شان میں رکھا۔ اس عشائیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا کہ دیکھو پچھلے خلیفہ کی کسی بات کی کیا پراپر تشریح ہوگی وہ بھی موجودہ خلیفہ وقت کا اختیار ہے۔ بس اگر آپ کو بظاہر لگے کہ کوئی بات ایسی ہے جو کسی خلیفہ نے پیش کی ہے جو بظاہر آپ کو یوں لگتا ہو کہ جیسے مسیح موعود علیہ السلام کی بات کے خلاف دکھائی دیتی ہو، تو تب بھی آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ اعتراض کریں۔ آپ کو یہ ضرور اختیار ہے کہ آپ خلیفہ وقت کی خدمت میں لکھ کے تو یہ پوچھ لیں کہ اگر یہ بظاہر جو اعتراض بنتا ہے یا بات متضاد دکھائی دیتی ہے اس کا حل کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اور خلیفہ وقت جو ہیں وہ پھر آپ کو اس کی جو صحیح معنی ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ ہر بندے کو یہ اختیار نہیں کہ خود ہی اپنی طرف سے خلفاء کے قول کی تشریحات کرتا چلا جائے۔ بعض دفعہ یہ بھی بات دیکھنے میں آتی ہے، بعض دفعہ عہدیداران کی طرف سے اس قسم کی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ خلیفہ وقت کی طرف سے ایک فرمان آتا ہے، ایک ڈائریکٹو آتا ہے، اور بعض عہدیداران کہتے ہیں نہیں اصل میں خلیفہ وقت کا منشا یہ تھا۔ نہ مجھے اس بات کا اختیار ہے نہ آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ ہم یہ کہیں کہ خلیفہ وقت کا منشا کیا تھا۔ خلیفہ وقت کا منشا اگر جاننا ہے تو خلیفہ وقت موجود ہے، خلیفہ وقت کو لے کے خلیفہ وقت کا منشا پوچھ لینا چاہیے۔ اپنی طرف سے جو تشریحات کی جاتی ہیں کہ نہیں میرے نزدیک خلیفہ وقت کا منشا یہ تھا، یہ باتیں غلط ہیں۔ اسی لیے خلیفہ وقت کی طرف سے جب ایک بات آ جاتی ہے تو اس کو منوان لیں اور اسی کے اوپر عمل شروع کر دیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو خلافت اس چیز کا نام ہے کہ جب امام وقت کی طرف سے، خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی بات آ جائے، تو اپنی ساری تدبیریں اٹھا کے ایک طرف پھینک دو، ساری جو اپنے ذہن میں منصوبہ جات بنائے ہوئے تھے سارے اٹھا کے ایک طرف پھینک دو، کیونکہ اب خدا تعالیٰ کی تمام تر برکتیں اسی بات کے ساتھ وابستہ ہو گئی جو خلیفہ وقت نے فرما دی۔ پس خلافت بہت بڑی چیز ہے، لیکن وہ لوگ جو خلافت کا ادراک نہیں رکھتے وہی ہوتے ہیں جو اعتراضات کرتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم خلیفہ کی بات نہیں مانتے، مسیح موعود علیہ السلام کی بات مان لیتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہوتا کہ خلیفہ جو ہے وہ مسیح موعود علیہ السلام کی کسی بات کے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ مضمون ہے جس کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ خدا کی اطاعت اور خدا کے رسول کی اطاعت ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ آگے فرمایا وَاحْذَرُوا، بچتے رہو، ساتھ میں تنبیہ بھی فرما دی کہ دیکھو
شیطان تمہیں ورگلانے کی کوشش کرے گا ان باتوں کے متعلق. خدا کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے متعلق جو ہے شیطان تمہیں بہکائے گا، اس لیے واحذروا، برائی سے بچتے رہنا. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر جاؤ، یعنی یہ کہ اگر تم ایمان کی حالت سے واپس کفر کی حالت کی طرف چلے جاؤ، فَعْلَمُوا، تو جان رکھو، انما یقیناً علی رسولنا، ہمارے رسول پر ہے، یعنی ہمارے رسول پر فرض ہے، البلاغ المبین، البلاغ پہنچا دینا، المبین کھلا کھلا، یعنی ہمارے رسول پر تو صرف اتنی بات فرض ہے کہ وہ پیغام کو کھلا کھلا پہنچا دے، پیغام کو اچھے طریقے سے پہنچا دے، بس اتنا کام رسول کا ہے. فورس کر کے کسی کے ایمان کو تبدیل کرنا، کسی کو جبرن مسلمان بنانا یا جبرن اسلام سے جو ہے متنفر کرنا، یہ بہرحال رسول کے ذمہ ہے. رسول کے ذمہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ کہ جبر سے کام نہیں لینا اور صرف پیغام پہنچانا ہے، اور پہنچانا اس رنگ میں ہے کہ اس کے اوپر یہ بات اطلاق ہو سکے، البلاغ المبین. مبین کہتے ہیں واضح طور پر، کھلم کھلا. بس کھلم کھلا پیغام پہنچا دینا ہی ہمارا بھی کام ہے. ہم جن کی ذمہ داری دائی اللہ کے طور پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی منادی کرنے کے طور پر، تبلیغ کرنے کے طور پر یہ بنتی ہے کہ ہم بھی دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کو پیغام پہنچانے کے بعد پھر فورس بھی کریں کہ اچھا ہم نے پیغام پہنچا دیا تو پھر تم احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتے. قبول کرنا نہ کرنا اس انسان کے اور خدا کے درمیان میں، ہمارا کام ہے صرف پیغام پہنچانا. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 94. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لیسا، نہیں ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، یعنی کہ ان لوگوں پر لازم نہیں، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح بجا لائے، کیا لازم نہیں؟ جناح، گناہ، یعنی کہ ان پر گناہ نہیں ہے جو ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں. کس بارے میں؟ اب سوال پیدا ہوتا کہ کس بارے میں گناہ نہیں ہے؟ فرمایا فیما، اس بارے میں جو طعموا، جو انہوں نے کھایا، اذا، جب، متقوا کا ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، اور اتقوا کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے تقوی اختیار کیا. مراد یہ ہے کہ جب انسان ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، اور اس حالت میں پھر جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، تو پھر اس کے اوپر گناہ نہیں. فرمایا وَآمَنُوا، اور ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالحہ بجا لائے. حالانکہ ایمان اور عمل صالحہ پہلے اللہ تعالیٰ ذکر کر چکا ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے کہ دیکھو ایمان کے، عمل صالحہ کے اور تقوی کے دروازے اور درجے بہت سارے ہیں. بس کسی ایک دروازے سے داخل ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بس منزل کو پہنچ گئے. مراد یہ کہ ابھی اور بھی کئی منازل باقی ہیں، ابھی اور بھی کئی دروازے ہیں جن سے ہو کے گزرنا ہے، ابھی اور بھی کئی درجے ہیں جن تک پہنچنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالحہ بجا لاؤ اور اسی کے اوپر خوش ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ مزید کوشش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان میں بھی بڑھائے. جب ایمان میں بڑھو گے تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر عمل صالحہ اور زیادہ بجا لاؤ گے، اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو لازمی طور پہ انسان کا تقویٰ بھی جو ہے وہ بھی پہلے درجے سے اگلے درجے کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اتقوا، پھر تقویٰ اختیار کرو، وآمنوا، اور ایمان لاؤ، اور آمنوا ایمان لائے، ثم اتقوا یعنی کہ پھر انہوں نے تقویٰ اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان لائے، ثم اتقوا پھر دوبارہ تقویٰ اختیار کیا، واحسنوا اور احسان سے کام لیا، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہے یحب المحسنین، یحب وہ پسند کرتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کو وہ پسند کرتا ہے، یا یہ کہ وہ محبت کرتا ہے، دونوں مطلب یحبو کے لفظ میں پائے جاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی دلکش آیت ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے کیونکہ اس آیت کا مضمون ہی بہت اعلیٰ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام باتیں سمجھا دی کہ دیکھو کوئی نیکی کر کے یہ نہ سمجھ لینا کہ بس یہ باتیں یہیں پہ ختم ہو گئی. بعض دفعہ بعض لوگ اپنی امپلسز کے
اثر میں آ کے، یعنی کہ وقتی طور پہ کوئی اثر قبول کر کے کسی نے کوئی اچھی تقریر کی تو اس کی تقریر کا اثر ہو گیا تو $100 یا $500 یا $1000 جو ہے وہ تحریک جدید میں دے دیے یا فلاں چیز میں دے دیے، اور پھر یہ سمجھ لیا کہ جیسے کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمیں سمجھا دی کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ تم نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہے، تمہارے ذہن میں ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ اچھا میں ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد ایک نیک عمل بجا لایا، تو اب اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے مزید ترقی کے اور دروازے کھول دیں، اور مزید ترقی کے دروازے اللہ تعالیٰ اسی طرح کھولتا ہے کہ پھر مزید وہ اپرچونٹیز ہمارے سامنے لے کر آتا ہے اپنے ایمان کے مظاہرے کی اور عمل صالح کی۔ لہٰذا اس کی ایک بڑی آسان سی مثال جو میں نے ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے دی وہ تحریک جدید ہے۔ مثلا تحریک جدید میں کوئی تقریر کر دیتا ہوں، یا کوئی چندے جو تحریک جدید کے سیکٹریان ہیں یا صدران ہیں یا آگزیلریز والے ہیں وہ کبھی تحریک کرتے ہیں، یا سب سے بڑھ کے ہمارے لیے یہ کہ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا ہم کوئی جو ہے وہ خطبہ سنتے ہیں، یا کوئی حضور کی کوئی تحریر ہمارے سامنے آتی ہے، یا خلفاء کی کوئی تحریر سامنے آتی ہے، تو اس وقت ہم لبیک کہتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر ایک اثر ہوتا ہے اس بات کا، اور ہم چندہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں دیتے ہیں۔ لیکن جب دے دیتے ہیں تو اس کے بعد کئی ایسے ہوتے ہیں جو واپس پرانی حالت پہ چلے جاتے ہیں، اور جب لازمی چندے کی باری آتی ہے تو لازمی چندہ نہیں دیتے، اور بتیرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو توئی چندے تو دے دیتے ہیں جن میں ان کی اپنی منمانی چلتی ہے، اپنی مرضی چلتی ہے، جیسے تحریک جدید، وقف جدید، صدقہ وغیرہ، اسی طرح کے جو دوسرے فنڈز ہیں، لیکن وہ جن میں ان کی اپنی مرضی نہیں چلتی، جو لازمی چندہ جاتا ہے وہاں پہ پھر ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں یہ مضمون سمجھایا کہ دیکھو تم نے اگر ایک ایمان کی حالت میں ایک نیک کام کیا ہے تو اس کے بعد خدا کا تقوی اختیار کرتے ہوئے مزید آگے کی طرف جانا ہے، پیچھے نہیں جانا، اور مزید آگے کی طرف جانے کا طریقہ یہی ہوا کرتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہمیں مواقع فراہم کرتا جائے ویسے ویسے ہم بھی عمل صالحہ میں اپنا قدم آگے بڑھاتے جائیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تب ہمارے اوپر یہ احسن والا لفظ چسپاں ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بس اگر آپ اور میں ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے تو لازمی ہے کہ خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل بھی تو کریں۔ آپ خود دیکھیں، آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کے بچے آپ کے لیے سب پیارے ہیں، وہ بچہ بھی آپ کے لیے پیارا ہے جو آپ کی بات سنتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اور وہ بچہ بھی آپ کو عزیز ہے جو آپ کی بات نہیں سنتا اور تنگ کرتا ہے اور آپ کی اطاعت نہیں کرتا، کیونکہ وہ آپ کی اولاد ہے اس لیے وہ آپ کو عزیز ہے۔ لیکن طبی طور پہ وہ بچہ جو آپ کی اطاعت کرتا ہو، آپ کی بات مانتا ہو، آپ کی بات کی لاج رکھتا ہو، وہ لازمی طور پہ آپ کو زیادہ عزیز ہوگا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بیان کیا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ حضور سے ملاقات کے لیے آئی، تو حضور نے ویسی ازرہ تفنن حضور نے پیار سے پوچھا کہ اچھا تمہیں اپنے بچوں میں سے کون سا پیارا ہے؟ تو اس عورت نے یہ جواب دیا کہ پیارے تو مجھے سبھی ہیں، لیکن پھر خود ہی کہہ دیا کہ لیکن یہ جو بچہ ہے، ایک خاص بچے کی طرف اشارہ کر کے، یہ جو بچہ اس کی کیا ہی بات ہے، اس وجہ سے کہ یہ بچہ ماں کی بات مانتا تھا، ماں کی بات سنتا تھا، ماں کی بات کی لاج رکھتا تھا، اس کی اطاعت کرتا تھا۔ پر جب ہمارے اور آپ کے درمیان میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ہم انسانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو ہماری اطاعت کرے، ہماری بات کی لاج رکھے، ہمیں وہ دوسروں سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، تو کیا خدا جس نے ہمیں اپنی ہی صفات کے رنگ میں پیدا کیا ہے، اپنے ہی رنگ میں ہمیں بھی پیدا کیا ہے، ہماری فطرت کو اس نے اپنے مطابق بنایا ہے، تو کیا وہ اس بات کو اس کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی ہوگی کہ وہ ان سے زیادہ محبت کرے جو اس کی بات کی لاج رکھتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کی بات کی اطاعت کرتے ہیں؟ لازمی اسی طرح ہوتا ہے اور اسی طرح ہوتا آیا ہے اور اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اور یہی بات قرآن پاک میں الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ خدا کے انعامات اور خدا کی محبت کے وارث وہی لوگ ہوا کرتے ہیں، حقیقی محبت کے وارث وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ ورنہ خدا بحیثیت خالق ہونے کے اپنی تمام جو اس کی مخلوق ہے وہ خدا کی عزیز ہے، لیکن بہرحال جس طرح ایک ماں کو وہ بچہ زیادہ عزیز ہوتا ہے جو اس کی اطاعت کرے، خدا کو بھی وہ لوگ زیادہ عزیز ہیں جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔
بس صرف یہ بات ہمارے لیے کافی نہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر لی یا یہ کہ خلیفہ وقت کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور جماعت میں داخل ہو گئے. صرف احمدی ہونے کا لیبل اپنے سینے پہ لگا لینا، بیج لگا لینا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر ہم نے کشتی نوح پڑھی ہے تو مسیح موعود علیہ السلام نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی کہ دیکھو اگر تم نمازیں نہیں پڑھتے تو تم خدا کے حضور میری جماعت میں شامل نہیں ہوگے، اگر تم فلاں کام نہیں کرتے تو تم خدا کے حضور میری جماعت میں شامل نہیں ہوگے، چاہے کتنا ہی تم منہ سے اقرار کرتے رہو کہ تم نے بیعت کی. بس ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعتاً خدا تعالیٰ کی نظر میں احمدی شمار ہوں، لوگوں کی نظر کا کیا ہے؟ لوگوں کی نظر میں جو اچھے ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ برے نکل آتے ہیں، اور جو برے لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ در حقیقت اچھے لوگ نکل آتے ہیں. اس لیے لوگوں کی نگاہ کا فرق نہیں پڑتا، اصل فرق پڑتا ہے خدا کی نگاہ کا، کہ کوئی خدا کی نگاہ میں اگر برا ہو جائے تو پھر وہ لوگ چاہے جتنا اس کو اچھا سمجھتے رہیں، اگر خدا کی نگاہ میں وہ برا ہے تو وہ برا ہے، اس کا انجام بخیر نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر میں اور آپ سب ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا انجام بخیر ہو، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں خدا کے پیارے ٹھہرے، جن سے خدا محبت کرتا ہو، جن سے خدا محبت کا سلوک کرے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی باتوں پر عمل بھی کریں اور اطاعت بھی کریں. اور ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے. اب میں اگلے رکوع جو شروع ہونے لگا اس کی تلاوت کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آیات کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللہ عزیز ذو انتقام. احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارة وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث
فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوئی. اب اس رکوع کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 95. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو. لیبلونکم اللہ، یا یہ جو لام شروع میں آیا لا، یہ ہے کہ ضرور. یبلون وہ ابتلا میں ڈالے گا، امتحان لے گا، آزمائش کرے گا. کم تمہاری، کون کرے گا؟ آگے فرمایا اللہ، یعنی اللہ کرے گا. اللہ لازمی تمہاری آزمائش کرے گا. بشیء، کسی چیز میں سے. من الصید، من سے، الصید کہتے ہیں شکار کو، کہ کسی شکار کے ذریعے سے اللہ تمہارا امتحان لے گا، تمہیں ضرور آزمائے گا. تنالوہ، تنالوہ کا مطلب ہوتا ہے جس تک پہنچے، رسائی ہو جس تک. ایدیکم تمہارے ہاتھ، یعنی جس تک تمہارے ہاتھوں کی رسائی ہو، ایسے شکار کے ذریعے سے خدا تمہاری آزمائش کرے گا. ورماہکم، رماہو کہتے ہیں نیزوں کو، اور تمہارے نیزے، یعنی کہ ایسا شکار جس تک تمہارے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرے گا. مراد یہ کہ بعض شکار جو تم آسانی سے کر سکتے ہو وہ تمہارے لیے باعث آزمائش ہوں گے. کس طرح پر؟ فرمایا لیعلم اللہ، وجہ بیان کرنے لگا. لام تعلیل اللہ تعالیٰ لے کر آیا کہ لیعلم، یہ اس لیے ہے لی تاکہ یعلم وہ جان لے، اللہ اللہ، من یخافہ، من کون ہے، یخافہ جو اس کا خوف رکھتا ہے، بالغیب غیب میں. یعنی جب کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا ہوتا تو ایسے شخص کو تب بھی خدا کا خوف ہو. لوگوں کے سامنے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں کام نہیں کرتے، بعض باتوں سے رکے رہتے ہیں، گناہ کی باتوں سے، اس لیے کیونکہ ان کو خوف شاید خدا کا نہیں بلکہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں. لیکن اصل میں جو خدا کا خوف رکھتا ہے وہ نہ لوگوں کے سامنے اور نہ ہی اکیلے میں برے کام کرتا ہے، کیونکہ اس کو خوف خدا کا ہوتا ہے. فرمایا فمن اعتدى، فمن پس جو اعتدى حد سے تجاوز کر جائے، بعد ذالک بعد اس کے، فلہو، فا پس لہو اس کے لیے ہے، عذاب علیم دردناک عذاب. اگلی آیت میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، قربانی کو قتل نہ کرو، یعنی قربانی کو نہ مارو، شکار کو نہ مارو. صید سے مراد تھی شکار، کہ شکار کو نہ مارو. وانتم، و اس حال میں، انتم کہ تم ہو، حرم احرام میں، یعنی کہ جب تم حالت احرام میں ہو، تم نے احرام باندھا ہوا ہو، تو ایسی حالت میں تم نے شکار نہیں کرنا. ومن قتلہ، یہاں پہ شکار سے مراد زمینی شکار ہے. یہاں پہ پانی کی جو شکار ہوتے ہیں یعنی کہ مچھلی وغیرہ وہ مراد نہیں. جیسے کہ آگے ایک آیت، اگلی آیت کے اندر ہی بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایکسیپشن بیان کر دے گا پانی کے جانوروں کی، یعنی کہ مچھلی وغیرہ کی اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن رکھ دی. لیکن جو اس کے علاوہ جانور ہیں، اس کے علاوہ جو شکار بنتا ہے اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ حالت احرام میں تم نے شکار نہیں کرنا. فرمایا ومن قتلہ، ومن اور جو قتلہ اس کو قتل کر دے، یعنی کہ شکار کو مارے، منکم تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء تو پھر جزا ہے، مثل کہتے ہیں مانند، ما قتلہ جو اس نے قتل کیا، من النعم جانوروں میں سے، یعنی کہ جو اس نے جانور قتل کر دیا ہے پھر اسی کے برابر کا جانور جو ہے وہ بطور کیا کہتے ہیں قربانی کے اس کو پیش کرنا ہوگا. یحکمو بیہ، یحکمو کہتے ہیں فیصلہ کرے گا اس کے ذریعے سے، ذوا عدل، اس بارے میں فیصلہ کریں گے ذوا عدل، دو ذوا عدل کہتے ہیں صاحب عدل لوگ، یعنی کہ صاحب انصاف، انصاف کرنے والے لوگ، منکم تم میں سے. تو فرمایا یہاں پہ دو انصاف کرنے والے تم میں سے جو ہوں گے وہ پھر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ جو جانور قربانی میں دیا جا رہا ہے یہ اس جانور کے مقابل پر ہے بھی کہ نہیں جس کو
حالت احرام میں قتل کیا گیا تھا. ہدین بطور قربانی کے، بالغ الکعبہ تھی، کعبہ پہنچنے والی، ایسی قربانی جو کعبہ پہنچے، یعنی کہ ایسی قربانی ہو جو اس جانور کے برابر بھی ہو، اور یہ بھی کہ یہ قربانی جو ہے یہ کعبہ تک پہنچنے والی ہے، یعنی کہ جو کعبہ کے پاس جا کے لوگ جو قربانیاں کرتے ہیں اس کے برابر بھی ہو. فرمایا او کفاراتن، یا بطور کفارہ ہوگا، طعام مساکین، طعام کھانا، مساکین مسکینوں کے لیے، طعام مساکین مساکین کو کھانا کھلانا، او عدل ذالکا، یا پھر عدل ذالکا کا مطلب ہوگا برابر اس کے، سیامن روزے. اب روزوں کی تعداد نہیں بتائی، بس اتنا بتا دیا کہ اس کے برابر روزے. آگے فرمایا یہ سب کچھ کس لیے تھا، لی یذوقا، لی لام تعلیل ہے، وجہ بیان کر رہا ہے تاکہ یذوقا وہ چکھے، وبالا، وبال کہتے ہیں بد نتیجہ، امری ہی اس کے امر کا، یعنی جو اس نے فیل کیا ہے اس کا بد نتیجہ چکھے. مراد یہ ہے کہ انسان کا عمل جو ہوتا ہے اس کا پھر نتیجہ بھی ہوتا ہے. اگر اچھا عمل کرے گا، اچھا فیل کرے گا تو اچھا نتیجہ پیدا ہوگا، برا فیل کرے گا تو اس کا برا نتیجہ پیدا ہوگا. تو یہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کر دیا. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ افاللہ، اللہ نے درگزر کیا، عما سلف، اس بات سے جو پہلے ہو چکا، یعنی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو باتیں ہو گئیں سو ہو گئیں. اب اس تعلیم کے آ جانے کے بعد بہرحال اس تعلیم پر عمل کرنا ضروری ہے. پھر اللہ فرماتا ہے ومن آدا، ومن اور جو آدا دوبارہ کرے. آدا کا مطلب ہوتا ہے اعادہ کرنا، ریپیٹ کرنا، کہ جو ریپیٹ کرے یعنی جو دوبارہ یہی حرکت کرے، حالانکہ اب خدا کی طرف سے یہ ہدایت آ چکی ہے. اللہ فرماتا ہے فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، فَيَنْتَقِمُ، پس وہ انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ منہ اس سے، پھر اللہ انتقام لے گا اس سے. واللہ، اور اللہ ہے عزیز، غلبے والا. عزیز کا مطلب ہوتا ہے غلبے والا، طاقت والا. ذو انتقام، انتقام والا. اصل میں یہ لفظ ہے ذو انتقام. ذو کہتے ہیں کسی چیز کو رکھنے والا، اور انتقام جو انتقام کا مطلب ہے. تو ذو انتقام لفظ ہے، جوڑ کے پڑھیں گے تو ذو انتقام پڑ جائے گا. جس طرح لفظ ہوتا ہے ذو الفقار، لیکن جوڑ کے پڑھتے تو ذو الفقار بن جاتا ہے. یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ حالت احرام میں تم نے شکار وغیرہ نہیں کرنا، اور اگر کر دو گے تو اس کے پھر بدلے میں تمہیں کیا کرنا پڑے گا. اگلی آیت میں چلتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 97. آیت ہے 97. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اوہلا، اوہلا کا مطلب ہوتا ہے حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، صید البحری، صید کہتے ہیں شکار کو، البحری سمندر، یعنی کہ سمندری شکار تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں. وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی، متان لکم، بطور فائدے کے، متان بطور فائدے کے، لکم تمہارے لیے، وللسیارہ، اور مسافروں کے. سیارہ سے مراد یہاں پہ سواری والے ہیں، اور مراد یہی ہوتی ہے کہ سواری پہ وہی ہوتے ہیں جو سفر میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو، اور یہ بھی کہ اگر تم حالت احرام میں بھی ہو، تو اس وقت تم لوگوں کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی ہم لوگوں کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندری شکار جو ہے، یعنی مچھلی وغیرہ کا شکار، اس کو جائز رکھا. فرمایا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اب دوبارہ پچھلی والی آیت والی بات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ریپیٹ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. فرماتا ہے وَحُرِّمَ، اور حرام قرار دیا گیا، علیکم تم پر، صید البر، زمینی شکار، خشکی کا جو شکار ہوتا ہے. البر کا مطلب ہوتا ہے خشکی، یعنی زمین. بس زمینی شکار یا خشکی کا جو شکار ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں منع کیا، ممنوع قرار دیا، لیکن جو سمندری شکار تھے اس کو منع نہیں کیا. اور یہ جو خشکی کے شکار ہیں ان کو منع صرف اس حالت تک کیا ہے جس حالت تک انسان احرام میں ہے. جیسے کہ اللہ آگے فرماتا ہے ما دمتم، جب تک کہ تم ہو، حرما، حالت احرام میں، جب تک تو تم نے احرام باندھا ہوا ہے تب تک تم نے یہ زمینی خشکی کا جو شکار ہے یہ نہیں کرنا. لیکن جب
احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ، یعنی احرام اتار دو، حج ہے یا عمرہ ہے اس سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد پھر تم یہ شکار وغیرہ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، الذی جو یا جس کی، الیہ اس کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، بس اسی اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب بظاہر تو بڑی عام اور معمولی بات دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو حالت احرام میں تم نے شکار نہیں کرنا، لیکن بار بار دوبارہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربوں میں ایک بات یہ پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق باتیں چینج کر دیا کرتے تھے۔ مثلا پہلے بھی ایک بحث گزری جس میں مہینوں کا ذکر آتا تھا کہ بعض دفعہ عرب جو ہیں وہ مہینے آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ جو امن کے مہینے ہیں، اگر کسی سے ذاتی بغض نکالنا ہے تو ان مہینوں میں جن میں جنگ وغیرہ حرام تھی، اپنی طرف سے کہتے تھے کہ یہ مہینہ جو ہے ہم آگے کسی اور وقت میں لا لیں گے، اس وقت ہم جنگ کو حلال کرا دیتے، اور خود اس طریق پر جو ممنوع کام تھے وہ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس بات کی ان کی نفی کی، اسی طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی نفی کر دی کہ تم اپنی منمانی نہیں کر سکتے کہ جب دل کیا تو احرام کی حالت میں شکار کر لیا، جب دل کیا تو احرام کی حالت میں شکار نہ کیا۔ فرمایا ہدایت یہ ہے کہ حالت احرام میں شکار کرنا ہی نہیں ہے، جو خشکی کے شکار ہیں وہ کرنا ہی نہیں ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ اس کے بعد اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 98۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے جعل اللہ، بنایا اللہ تعالیٰ نے، الکعبۃ، کعبہ کو، البیت الحرام، بیت الحرام کے طور پر، یعنی بیت حرام کعبہ کو، یا یہ کہ کعبہ کو جو کہ بیت الحرام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، قیامن، قیام کا ذریعہ۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ دینی قیام اور اقتصادی قیام دونوں مراد ہیں۔ دینی قیام تو اس وجہ سے کہ یہ ایک دین کا مرکز ہو گیا، ایک دنیا کا مرکز بن گیا، اور اقتصادی قیام اس لیے کیونکہ جب لوگ خانہ کعبہ کے پاس آتے تھے، خانہ کعبہ آتے تھے، مسجد حرام آتے تھے، تو جو قریش یہاں پہ بستے تھے وہ مختلف قسم کے بزنس وغیرہ کرتے تھے، تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے، اور اپنی جو ان کی مصنوعات ہوا کرتی تھی ان کو یہ یہاں پہ بیچا کرتے تھے، اور اس طرح پر جو ہے وہ باہر سے آنے والے جو طواف کرنے والے ہوتے تھے، حاجی وغیرہ ہوتے تھے، حجاج وغیرہ ہوتے تھے، وہ پھر ان کو پیسے وغیرہ دیتے تھے اور ان سے خرد و نوش کی یا مختلف اشیاء وغیرہ جو ہے وہ خرید لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح پر خانہ کعبہ کے پاس ایک قوم کے بسنے کا اقتصادی نظام یا اقتصادی ذریعہ معاش اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے ساتھ ان کے لیے جوڑ دیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سورہ ہے لإیلاف قریش، اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ کس طرح پر ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے، کس طرح پر قریشی قوم کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے ساتھ جوڑ کے رکھا، اور ان کے دلوں میں یہ چیز رکھی کہ وہ خانہ کعبہ کی خدمت میں یہیں پہ رہیں۔ اور یہ سارا سفر شروع ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے، کہ کس طرح پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے دکھایا کہ آپ اپنے سب سے پلوٹھے بچے کو، یعنی سب سے پہلا جو بیٹا آپ کا ہوا، پہلی اولاد، اس کو آپ اپنی بیوی جن کے بطن سے وہ ہوئے تھے حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کے ہمراہ اس وادی میں چھوڑ کے چلے گئے جس نے ایک وقت میں جا کے مکہ بننا تھا۔ اور یہاں پہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعض آثار موجود تھے، اور وہ آثار خانہ کعبہ کے تھے، کچھ پتھر وغیرہ کی، کچھ ایک جس طرح سے آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں کہ عمارت تو نہیں ہوتی لیکن عمارت کے آثار باقی ہوتے ہیں، تو اس طرح سے کچھ آثار باقی تھے۔ اور اس جگہ پہ آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس چھوٹے بچے کو، حضرت چھوٹے بچے سے مراد یہ کہ نو مولود بچے کو جو ابھی عمر میں چھوٹا ہی تھا، اس کو حضرت حاجرہ کے ہمراہ یہاں پہ آ کے چھوڑ گئے، اور یہاں پہ پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگوں کی آبادی آنا شروع ہوئی۔ جب یہاں پہ زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، عربوں میں چونکہ یہ ہوتا تھا کہ بدو قوم تھے تو پانی ان کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ہوتا تھا، جہاں پانی ملتا وہیں پہ وہ اپنے پڑاؤ ڈال دیتے اور وہیں پہ جو ہے وہ آبادیاں بننے لگ جاتی ہیں، اور جب پانی کا ذخیرہ خشک ہو جاتا تو وہاں سے وہ اپنا پڑاؤ اٹھاتے اور پھر کسی اور طرف چلے جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ قبیلہ جرہم تھا غالباً، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ اس طرح سے پانی کے چشمہ ہے اور
پانی کے چشمے کے ارد گرد باقاعدہ انہوں نے یعنی کہ حضرت حاجرہ نے پتھروں سے ایک وہ بھی بنا دی، باؤنڈری بھی بنا دی، اور وہ پانی وہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. عربوں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ تو پانی کا ایک چشمہ بھی ہے لیکن یہاں پہ پہلے سے ایک بچہ اور ایک عورت موجود ہے، تو انہوں نے یہ بھی وہ جان گئے کہ یہ کوئی باوقار خاندان سے، کوئی بڑے خاندان کی خاتون معلوم ہوتی ہیں. انہوں نے باقاعدہ اجازت چاہی کہ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم یہاں پہ آ کے بس جائیں، اور بدلے میں ہم ایک تو یہ کہ سیکیورٹی آپ کو پرووائڈ کریں گے، اور آپ کا لڑکا جب بڑا ہوگا تو وہ ہمارا سردار ہو جائے گا. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بھی اس بات کو منظور کیا. اس طرح پہ سیکیورٹی بھی مل گئی، سیکیورٹی کا بھی انتظام ہو گیا. اور چونکہ ایک پورا قبیلہ آ کے آباد ہو گیا، اس طرح پر وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، اور آمد و رفت وغیرہ شروع ہو گئی، اور اسی طریقے پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی جو تھیں وہ آنے لگیں. اللہ تعالیٰ نے اس طرح پر حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا اور سیکیورٹی کا انتظام کر دیا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ بعض لوگ یہاں سے چلے بھی گئے، لیکن پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا اجداد میں ایک بزرگ گزرے جن کا نام تھا قصی بن کلاب. ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ قریش جو ادھر سے ہٹ گئے ہیں واپس خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے جائیں، کیونکہ اسی مقصد کے لیے تو ان کے مورث اعلیٰ یعنی ان کے جو دادے تھے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ لوگ مکے آئے اور یہاں پہ مکے کو آباد کیا اور خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کی گئیں اور وہ عمارت قائم ہوئی جو خانہ کعبہ کی عمارت تھی خدا تعالیٰ کے لیے. تو جب ان بزرگ کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے اپنی اولاد کو بھی یہیں پہ وقف کر دیا، اور دوبارہ سے قریش جو ہے ان کی توجہ کا مرکز خانہ کعبہ بن گیا. اور اس طرح پر پھر یہ لوگ یہیں پہ جو ہے جس طرح مجاور وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہیں پہ آ کے بیٹھ گئے خانہ کعبہ کی خدمت پر، اور یہاں سے پھر ہٹ کے جاتے نہیں تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر یہ یہیں پہ رہیں اور باہر جائیں گے نہیں، تجارت وغیرہ کریں گے نہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر لوگ بھی نہیں آتے تو بھوکے مر جائیں گے یہ لوگ، ان کی کوئی خرد و نوش کا سامان نہیں ہوگا. لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو بڑے بزرگ پیچھے چند پشتوں پہلے گزرے، انہوں نے پھر یہ اس بات کا حل نکالا کہ عرب یعنی قریش میں سے بعض لوگ جائیں جو تجارت کے کام میں اچھے ہیں، اور وہ جائیں جا کے باہر جا کے تجارت وغیرہ کر کے آئیں اور لوگوں میں خانہ کعبہ کی تعظیم بھی قائم کرتے چلے جائیں. اس طرح پر عرب کے جو متفرق قبائل تھے وہ آتے جائیں اور آ کے خانہ کعبہ کا طواف بھی کریں، حج وغیرہ بھی کریں، اور جب وہ آئیں گے تو آ کے جو لوکل لوگ ہیں یہاں کے قریشی مکے کے جو رہائشی ہیں ان کی بنائی ہوئی مصنوعات کو بھی خریدیں گے. اس طرح پر ان کے اقتصادی جو ایک ہے قیام اس کا بھی ذریعہ ہو جائے گا. تو یہ جو تفسیر تھی یہ ساری کی ساری یہ میں نے ایک مخصوص حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. یہ در حقیقت تفسیر ہے سورہ قریش کی، لیلاف قریش، جو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں بیان کیا ہے. اسی کا جوڑ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے کعبہ یعنی بیت الحرام کو لوگوں کے جو دینی اور اقتصادی قیام تھا اس کا اس کو ذریعہ بنا دیا. پھر فرمایا والشہر الحرام، اور جو حرمت والا مہینہ ہے اس کو بھی، والہدیہ اور قربانی کے جانوروں کو بھی، والقلائد اور قربانی کی علامت کے طور پر پٹے پہنائے ہوئے جانوروں کو بھی. قلائد کہتے ہیں وہ جن کے گلے میں کالر ڈال دیا گیا ہو. عربوں میں رواج تھا کہ وہ جانور جو انہوں نے قربانی کے لیے مخصوص کرنے ہوتے تھے تو ان کے گلے میں وہ پٹے ڈال دیا کرتے تھے، کالر پہنا دیا کرتے تھے، نشانی ہو جاتی تھی کہ یہ جانور جو ہیں یہ قربانی کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو جو کہ بیت الحرام ہے اس کو لوگوں کی اقتصادی اور دینی جو قیام ہے اس کا بھی ذریعہ بنایا. اسی طریق پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس کو بھی، قربانی کے جانوروں کو بھی، اور قربانی کے ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے ہیں. آگے فرماتا ہے ذالکا، یہ اس لیے ہے، لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، کہ اللہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، ما فی السماواتی، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے، بکل شیء ہر شے کے بارے میں، علیم کامل علم رکھنے والا.
کامل مکمل بخوبی جو خوب علم رکھے اس کو کہتے ہیں علیم. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اعلموا جان رکھو ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہے شدید العقاب. شدید کہتے ہیں سخت, العقاب پکڑ, کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے میں بہت سخت ہے. وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیم, بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا. اب بظاہر یہ دونوں باتیں متضاد دکھائی دیتی ہیں کہ ایک طرف اللہ فرماتا ہے کہ میں پکڑنے میں بہت سخت ہوں, دوسری طرف فرماتا ہے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں اور بار بار رحم کرنے والا ہوں. تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہاں پہ کوئی تضاد بات نہیں, اصل میں مضمون دو مختلف قسم کے لوگوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے. وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے آ جاتے ہیں, وہ ان کے ساتھ خدا کا سلوک یہ ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں خدا کا یہ فیصلہ, یہ فتویٰ جاری ہو جائے کہ ان کی پکڑ کرنی ہی کرنی ہے, ان کی پھر سزا جو ہوتی ہے ان کے لیے سخت سزا ہے, ان کی پھر پکڑ سخت ہے. اور جن کے بارے میں خدا کا یہ فتویٰ نازل ہو جائے کہ خدا نے ان کے ساتھ مغفرت کا اور رحمت کا سلوک کرنا ہے, چاہے وہ کتنے بڑی گناہ گار کیوں نہ ہو, چاہے کتنی خطائیں کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحمت کا سلوک کرتا ہے. لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ ہم کس کیٹیگری میں آئیں گے, لہٰذا ہم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ غفور ہے, رحیم ہے, لہٰذا جو چاہے کرو کرتے رہو, اللہ تعالیٰ نے تو معاف کر ہی دینا. یہ بات غلط ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی والی تنبیہ بھی رکھ دی کہ دیکھو خدا کی پکڑ مت بھولو, اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. لہٰذا وہ لوگ جو خدا کی پکڑ کے نیچے آ گئے ان کا خاتمہ بالخیر نہیں, لیکن وہ جن کو خدا کے فضل نے, اپنے فضل سے خدا تعالیٰ نے چن لیا کہ وہ ان کو اپنی رحمت کے نیچے لے آئے, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کا بہرحال سلوک فرمائے گا. ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا فضل ہے جس کے ذریعے سے لوگ بخشے جائیں گے. تو کسی پوچھنے والے نے آپ سے یہ پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ, کیا آپ جو ہیں آپ کی بخشش کس طرح سے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا میری بخشش بھی در حقیقت خدا کے فضل کے ذریعے سے ہی ہوگی. بس اصل چیز خدا کا فضل ہے. جس پر خدا کا فضل ہو گیا وہ نظارہ کرے گا غفور الرحیم کا, اور جس پر خدا کا فضل نہیں ہوا اس کے لیے پھر مناظر ہوں گے شدید العقاب والے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خدا کے فضل کو اور اس کے رحم کو اور اس کی مغفرت کو انسان کو چاہیے کہ طلب کرتا رہے. یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں چاہیے کہ تم کثرت سے دن میں استغفار پڑھا کرو. بعض روایات میں 70 آتا ہے, بعض روایات میں 100 آتا ہے, تو کم از کم بہرحال 70 دفعہ تو دن میں ضرور انسان کو استغفار, جو دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ ضرور پڑھتے رہنا چاہیے. پھر اگلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ما علی الرسولی, ما نہیں, علی الرسولی رسول پر, الا البلاغ سوائے اس کے کہ اچھے سے طریقے سے پہنچا دے. یعنی کہ رسول پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے. واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے, ما تبدونا وہ جو تم ظاہر کرتے ہو, تبدونا تم ظاہر کرتے ہو, وما اور جو تکتمون تم چھپاتے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتا ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے جو ہم چھپا کے رکھتے ہیں اپنے سینوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل تو کہہ دے, لا یستوی نہیں ہے برابر. یستوی مطلب ہوتا ہے وہ برابر ہے, لا یستوی نہیں ہے برابر. کیا چیز برابر نہیں؟ فرمایا الخبیث, خبیث چیز برابر نہیں, والطیب طیب کے, کہ خبیث اور طیب یعنی خبیث یعنی کہ بری چیز اور اچھی چیز یا پاک چیز برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبکا اور چاہے, ولو اور چاہے, اعجبکا تجھ کو پسند آئے, کثرت الخبیث بری چیز کی کثرت تجھے جتنی چاہے پسند کیوں نہ آئے, خبیث اور پاک چیز کبھی بھی ایک جیسے برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا فاتقوا اللہ پس تقوی اختیار کرو اللہ کا, یا اولی الالباب اے عقل والو, لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ, کامیاب ہو جاؤ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کثرت خبیث انسان کو پسند ہی کیوں نہ آ جائے, پھر بھی
خبیث چیز طیب چیز کے مقابل پر کبھی بھی برابر تصور نہیں ہو سکتی. اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حلال کا کمایا ہوا $1 حرام طریق سے کمائے ہوئے لاکھوں ڈالر سے بہتر ہے. اور حلال روزی روٹی چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، حرام کی کمائی ہوئی روزی روٹی چاہے جتنی زیادہ ہو جائے کبھی بھی حلال رزق کے مقابل پر ٹھہر نہیں سکتی، مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. حلال رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. لہٰذا یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ جو حلال کماتے ہیں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ کمائیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو قناعت عطا کر دیتا ہے، وہ اسی پر راضی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو حرام کماتے ہیں وہ جتنا کماتے ہیں اس پر بھی راضی نہیں ہوتے، اور ان کا دل ہمیشہ ان کو اسی بات پر ورغلاتا رہتا ہے کہ دیکھو ابھی اور کرو، ابھی اور حرام کی جو چیزیں ہیں وہ کما لو. کبھی یہ حرام جو ہے یہ لوگوں کا پیسہ مار کے کمایا جاتا ہے، کبھی لوگوں کو دھوکہ دے کے کمایا جاتا ہے، کبھی قرضہ لے کے واپس نہ کرنے کی صورت میں لیا جاتا ہے. تو جو بھی اس کی صورت شکل بنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو کثرت خبیث جو ہے چاہے کثرت خبیث ہی کیوں نہ، طیب چیز کے مقابل پر کبھی بھی وہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. اللہ فرماتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اے عقل والو، اسی کے نتیجے میں تمہاری کامیابی ہے. بس خدا کا تقوی ہے جو در حقیقت ہمیں کامیاب بنائے گا، نہ کہ لوگوں کا خوف یا یہ کہ ہمارے اگر ہمسائے میں کسی نے زیادہ بڑا گھر لے لیا تو ہمارے پاس بھی اتنا بڑا گھر ہونا چاہیے. اس کو اللہ نے کامیابی نہیں کہا، نہ ہی اس بات کو کامیابی ٹھہرایا کہ اگر فلاں کے پاس زیادہ اچھی گاڑی ہے، زیادہ نئی ماڈل کی گاڑی ہے تو ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے تبھی ہم کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کامیابی نہیں کہا. اللہ فرماتا ہے خدا کا تقوی اصل میں کامیابی ہے. بس کئی ایسے گھرانے ہیں اور احمدیوں میں بھی ہیں جن میں یہی تگ و دو لگی رہتی ہے میاں بیوی کے درمیان کہ بڑے گھر لینے ہیں، بڑی گاڑیاں لینی ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن تقوی ان گھروں میں نہیں ہوتا. اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایسے گھروں سے پھر جو حقیقی کامیابی سے مراد خدا کا تقوی، جس کے نتیجے میں سکون قائم ہوتا ہے، ایسے گھروں میں سکون قائم نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی توفیق دے کہ ہمارے گھروں میں حقیقی خدا کا تقوی قائم ہو، جس کے نتیجے میں ہمارے گھر بھی جنت نظیر بن جائے. آمین. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے. میں اگلے رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں اور پھر جو اس کا مضمون ہوگا آیات کا پھر اس کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا
شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فأصابتكم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی بھی تلاوت ختم ہوئی۔ اب میں اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے آیت نمبر 102۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، لا تسلو سوال نہ کرو، عن اشیاء چیزوں کے بارے میں، ان تبدا لکم، ان اگر تبدا ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسوکم تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تو وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیں گی۔ مراد یہ ہے کہ بعض لوگ عادت ان کو ہوتی ہے کہ وہ کثرت سے سوال کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی الٹ پلٹ قسم کی چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ اور یہ آیت در حقیقت اس وقت کی ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ بیان بھی کرتا ہے کہ دیکھو جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو اس وقت اگر تم نے اس قسم کے سوال کیے تو اللہ نے جواب اتار دینے، مسئلہ تمہیں بعد میں ہوگا، کیونکہ بہت سی ایسی قومیں تھی جو سوال کیا کرتے تھے، جب ان سوالوں کا جواب خدا کی طرف سے نازل ہو گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ خدا کی باتوں پر عمل نہیں کر سکے، اور جب خدا کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو اس کے نافرمان ٹھہرے، نافرمانوں کو سزا دی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو کثرت سے سوال نہیں کرنے چاہیے، اور یہ نہایت ہی پر حکمت بات ہے۔ کثرت سوال سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق سے نہیں روکا، تحقیق ضرور کریں، لیکن جب خدا یا خدا کے رسول یا خدا کے خلیفہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کریت کے سوال کرنے شروع کر دیے جائیں، خاص طور پہ ان باتوں کے بارے میں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خود کوئی چیز نازل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پردہ اخفا میں رکھا، تو جب خدا کی طرف سے پھر اگر جواب نازل ہو جائے ایسی باتوں پر تو پھر مصیبت پڑ جاتی ہے۔ مصیبت سے مراد یہ کہ پھر انسان جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، میوزک ہے۔ کئی دفعہ لوگ مجھے بھی میسج کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ میوزک حلال ہے کہ حرام ہے۔ بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بارے میں وضاحت کے ساتھ کوئی چیز بیان نہیں کی تو ہمیں بھی کریدنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کیونکہ اگر زیادہ کریدیں گے اور لیٹ سے کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت کو الہام کر دے یا وحی کر دے کہ ہاں جی لوگ زیادہ کثرت سے یہ سوال کریں تو ان کو یہ جواب دے دیا جائے کہ میوزک حرام ہے، اور قرآن پاک کی فلاں فلاں آیت سے استنباط اس بات کا ہو سکتا ہے، پھر لوگوں کے اوپر تکلیف آ جائے گی، اس لیے کیونکہ پھر اگر وہ اس بات پر عمل نہیں کریں گے، اس بات سے رکیں گے نہیں جس کا اللہ تعالیٰ ان کو رکنے کا حکم پھر دیتا ہے، تو اس طرح پر پھر وہ خدا تعالیٰ کے نافرمان ٹھہریں گے۔ لہٰذا
خود کو تکلیف سے بچانے کے لیے، انسانوں کو، ہم لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور احسان ہمارے اوپر یہ فضل فرمایا۔ اس آیت کو ختم کر لیتے ہیں۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَإِن تَسَأَلُوا، اور اگر تم پوچھتے ہو، انہا اس بارے میں، ہینا جبکہ يُنَزَّلُ القرآن قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ تو وہ ظاہر کر دیا جائے گا تمہارے لیے۔ اگر تم قرآن کے نزول کے وقت اس قسم کے سوال کرو گے تو ان کا جواب پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا، پھر مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے اف اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس سے صرف نظر کیا ہوا ہے۔ واللہ، اور اللہ ہے غفور حلیم، بہت بخشنے والا، حلیم بردبار۔ یہاں پہ جو فٹ نوٹ ہے حضور نے جو فٹ نوٹ دیا یہ پڑھتا ہوں اور یہاں پہ کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کو وضاحت سے ممنوع قرار نہیں دیا گیا، اور یہ بنی نوع انسان کے لیے ایک رحمت ہے، اور خود اپنے دماغ سے موقع و محل کے مطابق فیصلہ کرنے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی یہ عادت تھی کہ وحی کے نزول کے وقت الٹے پلٹے سوال کرتے رہتے تھے۔ اس وقت ضروری تھا کہ ان کا جواب دیا جاتا، ورنہ وہ یہ سمجھتے کہ جو سوال دل میں پیدا ہوتے ہیں وہی ان کا جواب نہیں دیتی۔ اس سے اگلی آیت میں ماضی کی ایک قوم کا ذکر ہے جس نے اسی طرح وحی کے نزول کے وقت سوالات کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا تھا۔ یہاں پہ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں، باقی کا مضمون انشاءاللہ کل پیش کیا جائے گا۔ آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔